السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان دہیا راجپوت۔ میرے پیارے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، حالیہ بارشوں اور انڈیا کی طرف سے چھوڑے گئے پانی کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو دلوں کو رلا دینے والا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا ضلع ناروال اور ضلع سیالکوٹ کی۔ یہاں کے بہت سارے دیہات جو کہ پانی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، بستیاں اجڑ گئی ہیں، گھر زمین بوس ہو گئے ہیں، مال مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ خاندانوں کے خاندان اس وقت کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ لاہور اور لاہور کے گرد و نواح میں دریائے راوی کے کنارے بسنے والے لوگ بھی اس وقت شدید آزمائش میں مبتلا ہیں۔ وہاں نہ صرف گھروں کو نقصان پہنچا ہے بلکہ جانی نقصان کی بھی اطلاع ہے، جس کا مداوع ممکن نہیں۔ مالی نقصان اتنا زیادہ ہے کہ اس کا درست اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اور پھر میرا اپنا علاقہ تحصیل سمبڑیال، اس کے تقریباً 80 دیہات سیلاب کے پانی کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ گھروں کے گھر پانی کی نظر ہو گئے ہیں، عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں۔ وہ زرخیز کھیت جو کسان بھائیوں نے اپنے خون پسینوں سے سینچے تھے، آج پانی کی نظر ہو گئے۔ سبز دیہاتی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ہمارے مویشی اور جانور جو کہ کسان بھائیوں کے روزی کا وسیلہ تھے، وہ بھی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ یہ نقصان مال و دولت کا نہیں بلکہ امیدوں اور خوابوں کا بھی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ آزمائش کی گھڑی صرف ان متاثرہ خاندانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ آج اس مشکل گھڑی میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو بڑھ چڑھ کر اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی محنت اور جذبے کو قبول فرمائے۔ لیکن میں اپنے حکومتی نمائندوں اور اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں بڑھ چڑھ کر ان کی امداد کی جائے۔ یہ آپ کی قوم ہے، آپ کا پاکستان ہے۔ اس مشکل گھڑی میں میرے ان بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑے اور ہم سب مل کر ہاتھ بڑھائیں تاکہ ان اجڑے گھروں میں چراغ روشن ہو سکے اور ان خالی آنکھوں میں امید جاگے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے یہ سیلاب زدگان بھائیوں اور بہنوں پر اپنا خاص کرم فرما، ان کے دکھ دور کر دے۔ مشکل کی اس گھڑی میں یا اللہ ان کو تنہا مت چھوڑنا اور میرے سارے پاکستان بھائیوں کے گھروں میں دوبارہ خوشیاں واپس لے آ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔